ایام تشریق آتی ہیں اس میں، وہ بات بتاتا چلوں، آگے آئیں گے۔ تو ایام تشریق ان کا نام کیوں پڑا ہے تشریق؟ تشریق اس لیے پڑا ہے کہ جب عربوں کے ہاں یہ تھا کہ اس زمانے میں فریج تو ہوتے نہیں تھے، ٹھنڈا علاقہ بھی نہیں تھا، تو وہ گوشت کے ٹکڑے کر کر کے نا دھوپ میں سکھاتے تھے۔ دھوپ میں سکھانے کی وجہ سے ان کو تشریق اللحم کہتے تھے، گوشت کا سکھانا، تو اس لیے اس کا نام ایام تشریق پڑ گیا۔ ویسے جو قربانی کے دن ہیں ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر اور 13 ذی الحجہ یعنی 9، 10، 11، 12، 13 5 دن 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق ہوتے ہیں۔ اچھا، تکبیرات تشریق کیوں واجب ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کو باپ بیٹے کا جو عمل پسند ہے، ایک تو قربانی ہے نا، ایک ایام تشریق میں یہ مخصوص کلمات کہنے ہیں۔ جب اللہ نے دیکھا کہ میرا رسول تو اس کو ذبح کر رہا ہے میرے حکم پہ، تو فوراً فرشتے کو بھیجے جبرائیل علیہ السلام کو ایک مینڈا دے کر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کی طرف، تو انہوں نے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو نیچے اسماعیل علیہ السلام نے سنا، انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہمارے لیے، ہماری شریعت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے یہ چیز واجب قرار دی۔ تو 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے جب امام سلام پھیرتا ہے تو ہر بندہ آہستہ آواز میں، زیادہ زور سے نہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے نا، 2 دفعہ کہو 3 دفعہ کہو، سنت مستحب ہے، کوئی سنت مستحب نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ ہے۔ اور گھر میں اگر کوئی عورت ہے تو وہ عورت بھی پڑھے، اور کوئی اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی آہستہ آواز میں پڑھے، سب پر واجب ہے، مسافر پر بھی واجب ہے۔ بہرحال یہ تو ایک بات آ گئی۔ اصل جو قربانی ہے نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش میں پورا اترے، ان کو پورا کیا۔ وہ چند باتیں تو کسی اور موقع پہ عرض کر لوں گا۔ اب جو یہاں سے مراد ہے قربانی کی بات، جو قربانی کے فضائل ہیں ان میں ایک یہ تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ اے بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ تو بیٹا تیار ہو گیا، اب وہ لے کے جا رہے ہیں، پھر وہ لمبا ہے کہ پھر انہوں نے چھری رکھی، چھری نہ چلے، اور یہ نبی زور لگا رہے ہیں، ان کو الٹا لٹایا۔ بیٹے نے کہا ہے اے ابا جان مجھے الٹا لٹا دو، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا لٹا دو تاکہ نظریں چار نہ ہو جائے کہ آپ کے دل میں کوئی رحم نہ آ جائے، میرے لیے شفقت پدری نہ جاگ جائے، لہٰذا مجھے الٹے لٹاؤ، اللہ کا حکم پورا کرو۔ اللہ نے ان کو تو بچا لیا، ایک مینڈا بھیج دیا۔ تو یہی سنت ابراہیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قربانی کرنے والے کے لیے جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہوں گے اتنی اس کی نیکیاں ملیں گی، اتنی سخی ذات ہے۔ اب جو جانور کے بدن پہ جو بال ہیں، میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں، بتائیں کوئی گن سکتا ہے اس کو؟ کوئی بھی نہیں گن سکتا۔ تو جو صاحب قربانی کرنے والا ہے، وہ قربانی کر رہا ہے، تو ایک ایک بال کے بدلے میں اسے نیکی ملے گی۔ دوسری بات ہے کہ ان ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے قربانی کرنا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب چھری پھیرتا ہے تو خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی قربانی قبول کر لیتا ہے، بشرطے کہ حلال ہو، حلال کے پیسوں سے ہو، قربانی قبول کر لیتا ہے اور اپنے مالک کے لیے نجات کا سبب بنتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کیا کرو، کھلایا پلایا کرو کہ یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہیں۔ اور 5ویں حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم قربانی کیا کرو کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔
تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور ان کی یادگار ہے۔ روایت پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ، حدیث میں پڑھ چکی، اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ قربانی کے دن میں خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے، اور بے شک یہ جو بندہ جانور ذبح کر رہا ہے، چاہے وہ گائے ہے یا بیل ہے یا بھیڑ ہے یا بکری ہے یا اونٹ ہے، قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں سموں کے ساتھ آئیں گے، ہر چیز کو تولا جائے گا، اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی جانور کا خون زمین پہ نہیں گرا بشرطے کہ حلال ہو، تو اللہ اس کو اس سے پہلے زمین پہ گرنے سے پہلے اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب اللہ اتنی رعایت کر رہا ہے، جب اللہ آپ کو اتنا نواز رہا ہے، جب اتنا سخی ہے وہ اور اتنا آپ کو دے رہا ہے، تو آخر میں جو حدیث کے الفاظ ہیں نا فطیبوا بہا، اے میری امت کے لوگوں تم بھی خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوشی قربانی کیا کرو، دل کی خوشی سے قربانی کرو، بوجھ نہ سمجھو قربانی کو۔ جب اللہ اتنے دینے پہ آیا ہے کہ ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور ابھی خون گرا نہیں ہے زمین پہ، لیکن اللہ اس کو پہلے قبول کر لیتے ہیں، تو حضور نے کیا فرمایا جب اللہ اتنا سخاوت پہ آیا ہے تو ایک کام تم بھی کرو، فطیبوا بہا، دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو۔ اللہ کو اخلاص پر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، قرآن کی آیت ہے کہ دیکھو لحوم اور دماء، نہ تو تمہارا خون اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ تمہارے جو ہے یہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ اس سے پاک اور مبرہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کے تقوی کو جانچتا ہے، تقوی کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس نے جانور خریدا، پیسے خرچ کیے، اور جیسے یہ چھری پھیرتا ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ جانور کو کچھ عرصہ پالیں، اس کی خدمت کریں تاکہ آپ کو انس پیدا ہو جائے اس کے ساتھ، تو جب محبت پیدا ہو جائے تو جب آپ اس پہ چھری پھیریں گے تو ساتھ ہی آپ کی محبت پہ بھی چھری پھرے گی، تو اللہ کہتا ہے اصل میں آپ کا تقوی دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی للہیت دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کی اخلاص نیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب جانور ذبح ہو جاتا ہے تو ہم خود بھی تو کھاتے ہیں اس کو، انسان کھاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں رشتہ داروں کو وہ سب ہم خود ہی کھاتے ہیں، اللہ کو کوئی چیز نہیں پہنچتی، لیکن اللہ ہمارے دلوں کو، تقوی کو اور نیت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں قربانی کو خوشی سے کرنا، خوشی سے کرنا، اس کو بوجھ نہ سمجھنا۔ اچھا ایک وعید کی بات، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو جمع کروں، نوجوانوں کو، اور بہت سا ایندھن ہو، اور جو صبح کی نماز میں مسجد میں نہیں آتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ایک تو اتنا غصہ ہے جو نماز میں نہیں آ رہا، لیکن آپ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ من کان لہ سعہ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو صاحب وسعت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو ہرگز وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، قیامت کے دن سینگوں کے ساتھ آئیں گے، اپنے بالوں کے ساتھ آئیں گے، اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، یہ سب چیزوں کا بدلہ اللہ دے گا اس دن، یہ سب چیزیں تولی جائیں گے۔ اور پھر وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور جب زمین پہ اب ایک قطرہ بھی نہیں گرا ہوتا اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہو جاتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، اب حضور کے جو آخری الفاظ ہیں یہ بڑے عجیب ہیں کہ دیکھو اللہ تمہیں اتنا نواز رہا ہے، اتنا دے رہا ہے، ایک بال لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں ایک جانور کے بدن پہ، تمہیں نیکیاں دے رہا ہے، تمہیں تسلیاں دے رہا ہے، تمہیں مال بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، تمہیں اللہ نواز رہا ہے۔ اچھا گوشت بھی خود کھاتے ہو، قربانی کے گوشت میں عقیقے کے بھی رکھ سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں،
تقسیم کر دے تھوڑا بہت، باقی خود بھی رکھ لیں، جس کو زیادہ حاجت ہے وہ خود رکھ لے، تقسیم بھی کر دے تھوڑا بہت، 3 حصے خود رکھ لے، 1 حصہ دے دے کر جو زیادہ حاجت مند ہے۔ صرف ذبح کرنا ہے، کھانا بھی ہم نے ہے۔ تو اس لیے جو آخری الفاظ ہیں نا، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، جب اللہ اتنی کرم نوازی کر رہا ہے، جب اتنا رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور جب اتنی کرم نوازی ہے، اتنی دین ہے اللہ کی، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو تم بھی دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو، بوجھ نہ سمجھو اپنے اوپر۔ جب اللہ اتنی محبت اور شفقت سے پیش آ رہا ہے تو تم بھی محبت اور اس میں جو ہے نا دل کی خوشی سے خوشی خوشی قربانی کیا کرو۔ تو سب بھائی اس کی نیت کریں انشاءاللہ کہ دل کی خوشی سے ہم قربانی کریں گے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، نام و نمود نمائش نہ۔